السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 10ویں پارے کے شروع میں اور سورۃ الانفال میں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت اہم چیز بیان فرمائی ہے جو پوری امت کے ہر فرد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، تم مکمل اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تم صبر کرو، بلا شبہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ اور حضرت ابن زید رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک مدد اور نصرت حاصل نہیں ہوتی مگر ہوا کے ساتھ جو چلتی ہے اور کفار کے منہوں پر لگتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، کہ صبا ہوا کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے اور دبور ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قوم عاد کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ صبا ہوا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق کی جانب سے چلتی ہے۔ اس ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدد فرمائی، اور جو ہوا مغرب کی جانب سے چلتی ہے اس ہوا کو دبور کہا جاتا ہے۔ اس دبور ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے قوم عاد کو ہلاک اور برباد کیا ہے۔ تو آج اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ہو جائے اور آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے والے ہو جائے اور ثابت قدم ہو جائے تو بے شک اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ میں ہوگی۔ جیسے پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ میں مدد کی ہے، ویسے ہمارے ساتھ میں بھی مدد ہوگی، ورنہ اللہ رب العزت یعنی جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک اور برباد کیا ہے ویسے اللہ ہلاک اور برباد کریں گے۔ قوم عاد کتنی زبردست طاقتور قوم تھی۔ اس طاقتور قوم کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ قوم تکبر کرنے لگی، زمین میں ناحق تکبر کرنے لگی، اترانے لگی، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جس خالق نے، جس مالک نے، جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے اترانے کی وجہ سے، غرور کرنے کی وجہ سے، نشانیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کا انکار کرنے کی وجہ سے اور رسول کی رسالت کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اگر آج ہم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، آپس میں جھگڑا کرنے لگیں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی نیست و نابود فرما دیں گے۔ تو آج ہم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، آپس میں جھگڑنے لگے ہیں، اس لیے اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مدد ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہی ہے۔ اگر ہم مکمل طریقے سے اللہ کی اطاعت فرما برداری کر لے تو اللہ رب العزت ضرور ہماری نصرت اور مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اس آیت کریمہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔